السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں نہتے شہریوں کا ہولناک قتل عام، تازہ حملوں میں مزید 9 فلسطینی شہید۔ ثالث ممالک خوابی اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف جارحیت رکوانے میں ناکام، حماس کا تازہ واقعات پر رد عمل۔ اگر ایران میں حکام نے مظاہرین کو قتل کرنا شروع کیا تو امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تازہ دھمکی۔ امریکہ میں امیگریشن ایجنٹ کی جانب سے فائرنگ کا ایک اور واقعہ، 2 افراد زخمی، ملک کے کئی حصوں میں احتجاج جاری۔ اور امریکہ برسوں تک وینزویلا کو چلا سکتا ہے اور اس کے تیل کے ذخائر سے اٹھا سکتا ہے فائدہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پٹی میں خوابی اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کے نازک معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 9 شہری شہید ہو گئے۔ ان خلاف ورزیوں میں فضائی بمباری، توپ خانے کی گولہ باری اور فوجی گاڑیوں سے فائرنگ شامل ہے، جو محصور علاقے کے مختلف حصوں میں کی گئی۔ ظالم فوج نے پچھلی شب نصیرات کیمپ کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے۔ العودہ اسپتال کے ذرائع نے تصدیق کی کہ خوابی اسرائیل کی فضائی کارروائی میں ایک شخص شہید ہوا اور 3 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ خوابی اسرائیل کے فضائی حملے کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور دیگر زخمی ہوئے۔ اس سے قبل ایک اسرائیلی فضائی کارروائی میں 43 سالہ کمال عبدالرحمن محمد عواد شہید ہو گئے، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ شمالی غزہ میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے ابو حسین اسکول پر خوابی اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں شہری ابراہیم شہید ہو گئے۔ اسی دوران جنوبی غزہ میں خان یونس کے مغرب میں المواسی میں بے گھر افراد کے خیمے میں خوابی اسرائیل کے دھماکے سے 4 شہری شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیل مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر قابض صہیونی دشمن ریاست کی مسلسل بمباری اور 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں 9 فلسطینیوں کی شہادت، جن میں اکثریت بچوں کی ہے، ایک سنگین مجرمانہ اشتعال انگیزی ہے۔ یہ سیز فائر کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کا مقصد حالات کو الجھانا، معاہدے کی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا اور دوسرے مرحلے کی جانب پیش رفت کو سبوتاڑ کرنا ہے۔ حماس نے ثالثوں اور سیز فائر معاہدے کے ضامن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ان سنگین خلاف ورزیوں کی واضح مذمت کریں جن کی نگرانی جنگی مجرم نیتن یاہو بے بنیاد بہانوں کے تحت کر رہا ہے۔ حماس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خوابی اسرائیل پر عملی دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ ان خلاف ورزیوں کو فوری طور پر روکے اور معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرے، جن میں رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں کھولنا، امدادی سامان اور رہائشی ضروریات کی فراہمی اور فوری طور پر دوسرے مرحلے میں داخلہ شامل ہے۔ یاد رہے کہ تازہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں فضائی بمباری، توپ خانے کی گولہ باری اور عسکری گاڑیوں سے فائرنگ شامل ہے، جو محصور علاقے کے مختلف حصوں میں کی گئی، اور ان حملوں میں 9 افراد کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ صرف جنوری کے جاریہ مہینے کے دوران خوابی اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین کی تعداد بڑھ کر 52 تک جا پہنچی ہے، جبکہ سال کے ابتدائی 8 دنوں میں 5 فلسطینی خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ فلسطینی بیان میں وضاحت کی گئی کہ 7 اکتوبر سن 2030 سے غزہ پر خوابی اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ نسل کشی کی جنگ کے آغاز کے بعد سے فلسطینی خواتین کی گرفتاریوں کے واقعات 650 سے تجاوز کر چکے ہیں، جو فلسطینی خواتین کو منظم انداز میں نشانہ بنانے جانے کی واضح علامت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان گرفتاریوں کے دوران سنگین اور ہولناک خلاف ورزیاں کی گئی، جن میں صفاقانہ تشدد اور جنسی حملے بھی شامل ہیں۔ ان ظالمانہ گرفتاریوں میں کم عمر بچیوں کو بھی نہیں بخشا اور فلسطین کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران میں حکام نے مظاہرین کو قتل کرنا شروع کیا تو امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر وہ ہنگاموں کے دوران لوگوں کو قتل کریں گے، جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے، تو امریکہ سخت کارروائی کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں جاری احتجاجات کے معاملے میں انتہائی صبر و تحمل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔
انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں زور دیا کہ کسی بھی قسم کے پرتشدد یا جابرانہ رویے سے گریز کیا جائے اور عوام کے مطالبات سننے کے لیے بات چیت اور مکالمے کا راستہ اپنایا جائے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے شمال مغربی علاقے میں ایک مرکزی شاہراہ پر بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے اور احتجاج کیا۔ ناروے میں قائم تنظیم ایران ہیومن رائٹس نے اعلان کیا کہ دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والے احتجاجات کے دوران ایرانی سیکورٹی فورس اب تک کم سے کم 45 مظاہرین کو ہلاک کر چکی ہے۔ ان میں 8 کم عمر افراد بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں امیگریشن ایجنٹ کی جانب سے فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے، جس کے بعد وہ احتجاج شدید تر ہو رہا ہے جو ایک روز قبل منیاپولس میں ایسے ہی واقعے کے بعد شروع ہوا تھا۔ پورٹلینڈ میں ہونے والے واقعے میں ایک خاتون اور ایک مرد زخمی ہوئے۔ ایک روز قبل مینیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ایسے ہی واقعے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی تھی۔ واقعات کے بعد ڈیموکریٹک میئرز اور گورنرز نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فیڈرل آفیسران کے شہروں میں تعینات ختم کی جائے۔ ان اہلکاروں کو مختلف شہروں میں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت داخلہ روکنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جس کا وعدہ صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کیا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلہ روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ کچھ ممالک پر پابندی لگائی گئی، جبکہ امریکہ کے سرحدی علاقوں میں امیگریشن کے خصوصی اہلکار بھی تعینات کیے گئے اور دونوں واقعات انہی سے متعلق ہیں۔ اس واقعات کے بعد عوام میں پائی جانے والی برہمی پر مقامی حکام پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ان سے پرسکون رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ برسوں تک وینزویلا کو چلا سکتا ہے اور اس کے تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنوبی امریکی ملک پر براہ راست امریکی نگرانی کب تک برقرار رہے گی، اس کا فیصلہ وقت ہی بتائے گا۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا اس سے مراد 3 ماہ، 6 ماہ یا 1 برس ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ عرصہ۔ وینزویلا پر امریکی بالادستی کا یہ دعویٰ اس کے عبوری رہنما ڈیلسی روڈریگز کے اس بیان کے باوجود سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک پر کوئی غیر ملکی طاقت حکومت نہیں کر رہی۔ روڈریگز نے اپنے پیشرو کو ہٹانے کے لیے امریکی حملے کے بارے میں کہا کہ ہمارے تعلقات پر ایسا داغ لگا ہے جو ہماری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لگا۔ امریکی خصوصی فوج نے گزشتہ سنیچر کو ایک تیز رفتار کارروائی میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے نیو یارک منتقل کیا، جہاں ان پر منشیات اور اسلحے کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک انٹرویو میں وینزویلا سے تعلق رکھنے والی امریکی صحافی جرمینیا روڈریگوز پولو نے کہا کہ ہم 26 سالوں سے ایک ظالمانہ آمریت کے تحت رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وینزویلا کے باشندے نکولس مادورو اور سیلیا فلورس کو گرفتار کر کے امریکا لے گئے، دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا۔ ہم 8 ملین تارکین وطن پریشان تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کام ختم کر دیا۔ مغربی نصف کرے کو واپس لایا جائے گا۔ روس، چین اور ایران کو وینزویلا سے باہر نکال دیا جائے گا۔ Whatever is happening in the region, the recent US military action that led to the capture of Nicolas Maduro has marked an unprecedented moment in Venezuela history. What do you think about it, and how is it going to affect the future of Venezuela, according to you? Right. This has been an incredible first step to returning Venezuela to democracy. We have been under a brutal dictatorship for 26 years. The international community has not cared. They have continued to order us into negotiations with our kidnappers. We had never had leverage against the regime. So we Venezuelans were elated to see Nicolás Maduro and Celia Flores arrested and taken to the U.S. As an American, it was a great operation. No U.S. casualties. There was only 1 civilian death on the Venezuelan side. It was actually mostly Cubans who died defending Maduro. That shows that Venezuela was invaded by Cuba thanks to Hugo Chavez long ago. Now it's important for the Trump administration to finish the job and get rid of Delcy Rodriguez and Diosdado Cabello, because Venezuela will not be able to recover its oil industry, its country. We 8 million immigrants who have had to flee, we're still not able to return.
Once the Trump administration finishes the job, the Western Hemisphere will be brought back to security. Russia, China, Iran will be kicked out of Venezuela, and hopefully the Cuban people will also eventually be free from the Castro communist cancer that took the Western Hemisphere nearly 80 years ago. So only the Maduro is out, but the rest of the government is there, with the vice president stepping in as the new head of the government following Maduro's removal. How is her leadership being perceived inside Venezuela and by you? Does this transition bring any sense of stability, or it has added to the uncertainty? There's no stability right now. This is a transition. A modern transition to democracy takes time. It's complex. Like I said, the Chavista regime is still running Venezuela. It's still oppressing people. Right now, Venezuelans inside Venezuela are more scared than ever. Not of the U.S., of the Chavista regime, who can put you in prison for liking the wrong post on social media. So it's very important that the job is done. That is our message to the White House and to the world. Finish the job so you wouldn't have done this operation to arrest Maduro in vain. And thankfully, it appears that Secretary of State Marco Rubio is the one that's handling the situation. Yesterday, he made statements about the next steps, and we Venezuelans are confident that with the United States' help, we will have a proper transition to democracy that gets rid of Delcy Rodriguez and of Diosdado Cabello. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. غزہ میں نہتے شہریوں کا ہولناک قتل عام. تازہ حملے میں مزید 9 فلسطینی شہید. ثالث ممالک خوابی اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف جارحیت رکوانے میں ناکام. حماس کا تازہ واقعات پر رد عمل. اگر ایران میں حکام نے مظاہرین کو قتل کرنا شروع کیا تو امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دی تازہ دھمکی. امریکہ میں امیگریشن ایجنٹ کی جانب سے فائرنگ کا ایک اور واقعہ. 2 افراد زخمی. ملک کے کئی حصوں میں احتجاج جاری. اور امریکہ برسوں تک وینزویلا کو چلا سکتا ہے اور اس کے تیل کے ذخائر سے اٹھا سکتا ہے فائدہ. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ. اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.